माहनामा सुल्तानुल फकर लाहौर शुमारा जुलाई 2024। मजमून ईमान की कसौटी। इसे तहरीर किया है मिसेस हुमैरा अमजद सरवरी कादरी साहिबा ने। कसौटी के लुग़वी माना वो स्याह पत्थर है जिस पर सोने और चांदी को घिस कर उसका खरा और खोटापन परखा जाता है। मजाजन इसका मतलब जांच या परख का मयार या आजमाइश वगैरह है। एक सच्चे मुसलमान और हकीकी मोमिन के दिल में हर लम्हा ये ख्याल, सोच या आवाज गूंजती रहती है कि आया वो दुरुस्त रास्ते पर चल रहा है या नहीं। उसका दावा ईमान सच्चा है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा सच्चा है, वो अपनी जिंदगी में जो अमूर और अफ़ाल सर अंजाम दे रहा है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक हैं या नहीं। आज के दौर में फिरकों और ग्रोहों की भरमार है। हर फिरका खुद को हक पर और दूसरों को गुमराह समझता है। दूसरों के अमाल व अफ़ाल पर बहुत तनकीद की जाती है, लेकिन खुद इंसान अपनी परख नहीं करता। हर शख्स दूसरों के ईमान और नेकी व बदी के मयार का मुंसिफ बना बैठा है। अपने नफ्स की खराबी और कोताहियां नजर नहीं आती। वो फैसले जो अल्लाह के करने के हैं, यानी किसी इंसान के नेक या बद होने का फैसला, बाज लोगों ने उन्हें अपने जिम्मा लिया हुआ है, और वो अमाल जो इंसानों के करने वाले हैं, यानी अपनी अब्दी जिंदगी के लिए तैयारी करना, वो अल्लाह पर छोड़े हुए हैं। जैसा कि मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोगों को जांचने का काम तुमने संभाल लिया, हालांकि अमाल तोलने वाला तराजू तो कहीं और है। इंसान अपने ईमान और नफ्स को कसौटी पर परखने की कोशिश ही नहीं करता। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईमान की कसौटी है क्या? अल्लाह ताला अपने बनाए हुए शाहकार यानी कि इंसान के नफ्स की तमाम खराबियों से बखूबी आगाह है। इसीलिए उस ज़ाते पाक ने इंसान को इस दुनिया में भेजने के साथ ही उसके इलाज का इंतज़ाम फरमा दिया, और दुनिया में इंसानों की हिदायत के लिए कम व बेश 1,24,000 अम्बिया और रसूल भेजे। रुश्द व हिदायत के अमल को मजीद फ़आल बनाने के लिए उन चुनिंदा बंदों पर अल्लाह ताला ने आसमानी कुतुब और सहाइफ नाजिल फरमाए। इस सिलसिले को अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी और कुरान पाक के नुज़ूल के बाद मुकम्मल फरमाया, और क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए हिदायत और रहनुमाई का सरचश्मा बनाया। लिहाजा हर मुसलमान के ईमान को परखने की कसौटी कुरान पाक, अहादीस नबवी और नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताहिरा हैं। इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा: ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे रिश्तेदार और तुम्हारे अमवाल जो तुमने कमाए और तिजारत व कारोबार जिसके नुकसान से तुम डरते हो, वो मकानात जिन्हें तुम पसंद करते हो, तुम्हारे नज़दीक अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में जिहाद से ज़्यादा महबूब हैं, तो फिर इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म ले आए, और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं फरमाता। सूरत तौबा आयत 24। मुदरजा वाला आयत कुरानी में अल्लाह ताला का खिताब अहले ईमान से है। पूरी दुनिया में आने वाले ईमान के दावेदारों के सामने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कसौटी या तराजू रख दिया है, जिसके जरिए नाप तोल कर और जांच परख कर हर मर्द औरत अपने ईमान का जायजा ले सकता है कि उसका दावा ईमान सच्चा है या सिर्फ जुबानी इकरार है। इस आयत मुबारका में वईद है तमाम अहले ईमान के लिए। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा: और जो ईमान लाए अल्लाह के लिए उनकी मोहब्बत बहुत शदीद है। इसी अमर की वजाहत करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके लिए, उसके वालिद, उसकी औलाद और तमाम लोगों से बढ़कर महबूब ना हो जाऊं। सही बुखारी, हदीस नंबर 15। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान में अल्लाह ताला से ऐसी मोहब्बत और लगाव कैसे पैदा हो। जहाँ तक कुरान और अहादीस नबवी का ताल्लुक है, तो ये ज़रिया हिदायत हर इंसान के लिए दस्तयाब है। इंटरनेट के दौर में हर शख्स बिला तफरीक इन उलूम का मुताला आसानी कर सकता है। असल मुद्दा ये है कुरान व हदीस पर नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताहरा के मुताबिक अमल पैरा हुआ जाए, और इस अमर के लिए जीती जागती हस्ती का नमूना मौजूद होना ज़रूरी है जो कि कदम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फायज हो।
ایسی ہستی جو نہ صرف خود سیرت مطہرہ پر سختی سے کاربند ہو بلکہ اپنے حلقہ احباب اور رشتہ داروں کو بھی اس کی دعوت دیتی ہو۔ ہر دور میں ایسی ہستی ضرور موجود ہوتی ہے جو قدم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فائز ہوتی ہے اور عوام الناس کو سیرت مطہرہ کی روشنی میں دین کی حقیقی روح سے روشناس کروا کر مقصد حیات میں کامیاب و کامران کرتی ہے۔ اس ہستی یعنی مرشد کامل اکمل کا طریقہ تربیت عین بعین وہی ہوتا ہے جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تربیت فرمائی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قلوب سے دنیا اور اس کی خواہشات کی محبت نکال کر اللہ تعالیٰ کے عشق کا بیج بویا۔ بعینی ہی مرشد کامل اکمل بھی طالبان مولا کے قلوب میں عشق الہی موزن کرتا ہے۔ اس محبت کی کلید اسم اللہ ذات ہے جو کہ مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا کی طرف سے طالب مولا کو عطا ہوتا ہے۔ مرشد کامل اکمل طالب مولا کو بیعت کے پہلے ہی روز اسم اللہ ذات کی نعمت عطا فرما کر اس کے دل میں محبت الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیج بو دیتا ہے۔ تاہم ایسے مرشد کی تلاش اور اس کی بارگاہ تک پہنچ کر اس کی پہچان کرنا طالب پر فرض ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جان لو کہ فقیر کامل عارف باللہ کو دو مراتب سے پہچانا یا پرکھا جا سکتا ہے۔ ظاہری طور پر وہ توفیق الہی کا حامل ہوتا ہے اور باطنی طور پر اسے تحقیق کے مراتب حاصل ہوتے ہیں۔ مرشد تحقیق یعنی کہ بیعت کے پہلے ہی روز ہر علم سے تحقیق کے مراتب تک طالب کو پہنچاتا ہے اور علم ظاہر سے جدا کرتا ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ لائق ارشاد مرشد وہ ہوتا ہے جسے ظاہری طور پر توفیق الہی حاصل ہو اور اس کا باطن حق پر تحقیق کیا جا سکتا ہو۔ سب سے پہلے طالب پر فرض عین ہے کہ کسوٹی کی مثل مرشد کی مراتب تحقیق و توفیق سے پرکھ کرے۔ اگر مرشد درست اور صحیح ہو، طالب کو نظر اور توجہ سے مراتب تحقیق اور توفیق تک پہنچا سکتا ہو تو ایسے مرشد سے تلقین و ارشاد حاصل کرے، کیونکہ وہ مرشد کامل مکمل ہے۔ بحوالہ کتاب امیر الکونین۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، طالبہ گر عاقلی عارف شناس، می شناست عارفان اہل از قیاس۔ اے طالب، اگر تو عقل مند ہے تو اصل عارف کو پہچان۔ عارف کو اہل قیاس ہی ان کی نشانیوں سے پہچانتے ہیں۔ طالب مولا کے لیے مرشد کامل کو پرکھنے کے لیے مزید نشانیاں بیان کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ عارف خدا فقراء اپنے پاکیزہ دل و باطن کی بنا پر صراف کی مثل ہوتے ہیں، اس لیے نیک و بد کو اپنی نظر سے اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح صراف سونے چاندی کو دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے۔ جہاں ایک طرف مرشد کامل اکمل کھوٹے اور کھرے طالب کو چھان پھٹک کر جدا کرتا ہے، وہیں طالب کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ مرشد کامل اکمل کو مدرجہ بالا نشانیوں کی بدولت پہچانے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف لطیف امیر الکونین میں جا بجا اسی بات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، فقیر کامل اسم لذات کے تصور کا حامل اور علم دعوت تکثیر اور علم کیمیا اکثیر میں کامل ہوتا ہے۔ اس کی نظر سنگ پارس کی مثل ہوتی ہے اور وہ کامل تصرف کا حامل ہوتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ مرشد کامل اکمل کے طریقہ کار کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کس طرح مرشد کامل اکمل اسم اللہ ذات کی بنا پر کھرے، کھوٹے، صاحب ایمان اور بے ایمان طالبوں کی پرکھ کرتا ہے۔ پس ایمان کی کسوٹی اسم اللہ ذات، قرآن کی آیات اور احادیث قدسی و احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو صاحب ایمان اور بے ایمان کی تحقیق کرتی ہیں۔ ایمان کی کسوٹی یہ ہے کہ جب مرشد طالب مولا کو تصور اسم اللہ ذات، تصور اسم محمد، 99 اسماء باری تعالیٰ اور ہر ایک آیت قرآن اور کلمہ طیب سے حضوری عطا کرتا ہے، تو اگر طالب با ایمان ہو، اس کے وجود پر اسم اللہ ذات، کلام اللہ، آیات قرآن اور اسم اعظم و اسماء باری تعالیٰ اور احادیث قرار پکڑ کر تاثیر کرتے ہیں اور طالب کو فائدہ دیتے ہیں، اور اس کی عظمت اور عظیم فیض و فضل سے طالب کو قلب سلیم اور صراط مستقیم عطا ہوتے ہیں، اور وہ اس حال پر قائم رہتا ہے اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ سے روح گردانی نہیں کرتا۔ وہ ذات کی تصدیق کرتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی مثل زندہ دم اور خلق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصف ہوتا ہے
اور توفیق الہی سے ایمان پر بغیر شک و شبہ کے ثابت قدم رہتا ہے۔ ہر کے با ایمان بود حاضر دوام، در طلب مولا بود ایمان۔ جو کوئی صاحب ایمان ہو اسے دائمی حضوری حاصل ہوتی ہے، کیونکہ طلب مولا سے ہی ایمان کامل ہوتا ہے۔ لیکن اگر طالب بے ایمان ہو تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسم اللہ ذات اس کے وجود میں قرار نہیں پکڑتے، اور آیات قرآن اسے فائدہ نہیں دیتی، اور نہ ہی اسماء الہی تاثیر کرتے ہیں، اور اس سے اسم اعظم جاری نہیں ہوتا۔ اگر وہ دعوت پڑھتا ہے تو بے اعتقاد ہو کر رجت خوردہ ہو جاتا ہے، اور کلام الہی سے بے یقین اور خواہشات نفس کا تابع ہوتا ہے، مصاحب شیطان بن کر مشرک و بے دین ہو جاتا ہے، اور کمینی دنیا اور حقیر نفس کا طلبگار رہتا ہے، جو ہمیشہ خودی اور چوں چرا میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بحوالہ کتاب امیر الکونین۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، ایمان اعتقاد سے، اعتقاد اعتبار سے، اور اعتبار دیدار سے حاصل ہوتا ہے، اور دیدار قلب کی بیداری سے مکمل ہوتا ہے۔ ان مراتب کو ہر کوئی جو احمق اور حیوانات کی مثل ہو نہیں جان سکتا۔ اظہار ایمان اللہ تعالیٰ کی محبت اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ دیگر تمام محبتیں ان دو محبتوں پر انحصار کرتی ہیں، اور ان دو محبتوں تک رسائی کا واحد اور کامل ذریعہ مرشد کامل اکمل کی ذات پاک ہے۔ سامعین کرام، آج کے اس دور میں سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدل الاقدس مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا کے مرتبہ پر فائز ہیں، جو طالبان مولا کو بیعت کے پہلے ہی روز ذکر و تصور اسم اللہ ذات اور مشق مرکوم وجودیہ عطا فرماتے ہیں۔ طالب جب خلوص نیت سے یہ عمل کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مرشد پاک کی صحبت سے فیض یاب ہوتا ہے، تو اللہ کی ذات اسے وہ کسوٹی عطا فرماتی ہے جس سے وہ اپنے نفس کا تزکیہ اور قلب کا تصفیہ کرنے کے ساتھ قرب، مشاہدہ، دیدار الہی، عشق حقیقی، عشق مصطفیٰ اور دائمی معراج حاصل کر سکتا ہے۔ ہر مسلمان کو دعوت عام ہے کہ وہ اپنے ایمان کی کسوٹی کے لیے ضرور مرشد کامل اکمل کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی پرخلوص انداز میں اپنے مرشد پاک کی صحبت سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استفادہ کتب امیر الکونین، تصنیف لطیف، سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ معزز سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں نئے پوڈ کاسٹ میں ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ حافظ۔ حافظ۔